بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، حضرت نورانی پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز 10ویں پارے کے 6ویں رکوع سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت مبارکہ میں جنگ بدر میں جو کافر قید کیے گئے تھے، کفار قیدی جو گرفتار کیے گئے، ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ میں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، اور 70 قیدیوں کو جو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے فدیہ لیا جائے۔ صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ فرمایا، اور مختلف صحابہ نے مختلف آراء کو پیش کیا، اپنی رائے کو ظاہر کیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مشورے کو قبول فرمایا کہ ان کافر قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا جائے۔ تو مکے میں جو لوگ تھے کفار و مشرکین، وہ لوگ اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھڑانے کے لیے فدیے کا مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے روانہ کیا۔ تو اسی اثناء میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہوں اور میرے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی مال موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، ان قیدیوں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ اسرا بھی پڑھا گیا، اسارا بھی پڑھا گیا، اسیر کی جمع اسرا بھی آتی ہے، اسارا بھی ایک جمع آتی ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ان قیدیوں سے جو تمہارے قبضے میں، اگر تمہارے دلوں میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دلوں میں خیر جانتا ہے، یعنی اگر تمہارے دلوں میں خیر ہے، ایمان ہے اور اخلاص ہے، تمہارا مومن ہونا اگر اللہ کے پاس درست ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ آپ جنگ میں آئے تھے، کیونکہ آپ مکے میں ہی تھے، تو لہذا کفار کے مجبور کرنے پر آپ ان کے ساتھ آ گئے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیونکہ تم بظاہر کافروں کے ساتھ تھے تو لہذا فدیہ دینا پڑے گا۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جو مسلمان مجبور تھے اور وہ لوگ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے تھے، اگر ان کا ایمان درست ہے اور ان کا ایمان اور ان کے دلوں میں اگر اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے جو فدیہ لیا گیا اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، یعنی اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دے دے گا اور آخرت میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی آپ فرما دیجئے ان قیدیوں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر جانتا ہے، یعنی ایمان اور اخلاص تمہارا اگر ہے، اللہ کے پاس تمہارا اخلاص اور تمہارا ایمان درست ہے، تمہارا ایمان کا دعویٰ اگر درست ہے، تمہارے دلوں میں ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا اس سے زیادہ بہتر چیز جو تم سے لی گئی، یعنی فدیے سے زیادہ بہتر چیز اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا تمہارے لیے دنیا میں۔ یعنی تم فدیے میں جو مال دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے دگنا مال تم کو عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ۔ وَيُثِيبَكُمْ، اور وہ تم کو ثواب بھی عطا فرمائے گا آخرت میں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اے رسول اگر وہ لوگ، وہ قیدی اگر آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ کریں، بِمَا أَظْهَرُوا مِنَ الْقَوْلِ، اس بات کے ذریعے جو انہوں نے ظاہر کی ہے، یعنی اسلام اگر ان کے دلوں میں، یعنی کسی قیدی کے دل میں ایمان نہیں تھا لیکن وہ اپنے آپ کو مومن اگر ظاہر کر رہا ہے اور فدیے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اگر اس ارادے سے، آپ کو دھوکہ دینے کے ارادے سے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے،
تو فقد خان اللہ، تو یہ حیرت کی بات نہیں، یہ لوگ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی، یعنی اللہ کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا لوگ، یعنی اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مراد یہ ہے کہ یعنی جنگ بدر سے پہلے وہ لوگ کفر کر کے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ خیانت کی، یعنی اللہ کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیے تھے عالم ارواح میں کہ اللہ کو مان لیے اور اللہ پر ایمان لانے کا جو اقرار کیے تھے، دنیا میں آ کے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے حوالے کر دیا، بِبَدْرٍ جنگ بدر میں، قتلاً قتل کے ذریعے، وَأَسْرًا اور قید کیے جانے کے ذریعے، فَلْيَتَوَقَّعُوا چاہیے کہ وہ ایسی توقع رکھیں، ان عادوا اگر وہ دوبارہ ایسا خیانت کریں گے، اگر کفار دوبارہ خیانت کی اگر کوشش کریں گے تو دوبارہ ان کے ساتھ یہی حشر ہوگا ان کا۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنی مخلوق کو، حکیم حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں۔ ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، ہجرت شرعیہ، شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے وطن کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر، دار الکفر کو جہاں پر کافروں کی حکومت ہے اور جہاں پر اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، ایسے ملک کو چھوڑ کر اسلامی حکومت، اسلامی ملک میں چلے جانا، دوسرے مقام پہ چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور ایک لغوی ہجرت ہے، ہجرہ یہجرو کے ایک معنی ہے چھوڑ دینا، یعنی اور ایک مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ منع کیا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور مجاہدہ کی، باموالہم اپنے اموال کے ذریعے، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ذریعے، اللہ کی راہ میں کوشش کی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وہم المہاجرون اور مہاجر صحابہ، یعنی جو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ مہاجر صحابہ، اور وہ لوگ جو نبی کو پناہ دی یعنی اہل مدینہ، ونصروا اور جو مدد کی وہ انصار ہیں۔ مہاجرین اور انصار دونوں کی اللہ تعالیٰ عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا کہ اولئک بعض، یہی وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے دوست تھے، یعنی مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں دو گروپ تھے، ایک مہاجرین کا گروپ ہے، دوسرا انصار کا، یعنی وہ صحابہ کرام جو مکے کے رہنے والے تھے، جو مکے میں اپنا مقام اور اپنا گھر دار رکھتے تھے، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی خاطر مکے میں اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے ذاتی گھر، کاروبار، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کی، تو ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے، وہ لوگ جب یہ مہاجر صحابہ پہنچے تو ان کے لیے گھر دار کا انتظام کی، ان کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو انصار فرمایا۔ مہاجرین اور انصار یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اولئک بعضهم، یہی وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فی النصرت، مدد کرنے میں، والارث اور میراث، یعنی ابتدا میں یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے، میراث میں بھی ان کا حق بیان، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ میراث اب صرف قریبی رشتہ داروں کو ملے گی۔ اسلامی اخوت تو ہر مسلمان، ہر ایک دوسرے مسلمان، یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن جائیداد اور مال صرف قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، یعنی کافروں کے ملک میں رہنے لگے، مکے میں رہ گئے تھے اس وقت، اور بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے ہجرت نہیں کی۔ ہجرت کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود ہجرت نہیں کی، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے لیے ان سے کوئی دوستی نہیں ہے تمہاری ان کی، کیونکہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا ہی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی،
تو تمہارے لیے ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ من ولایتہم، من ولایتہم، واو کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا، من ولایتہم، و فتحہا، واو کے فتحے کے ساتھ، یعنی من ولایتہم، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، دوستی، مدد کے معنی میں ہے، دوستی کے معنی میں، یعنی فلا ارث بینکم، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وراثت نہیں ہے، ولا نصیب لہم، اور ان کو کوئی حصہ نہیں ہے مال غنیمت میں، کیونکہ وہ لوگ دارالکفر میں رہنے کو پسند کی، دارالحرب میں، اور ہجرت کی استطاعت کے باوجود بھی ہجرت نہیں کی، جبکہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، وہذا منسوخ، یہ حکم منسوخ ہو گیا بآخر سورہ، سورہ کی آخری آیت سے، یعنی ان کے درمیان جو پہلے میراث وغیرہ تقسیم ہوتی تھی مہاجرین اور انصار کے درمیان، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا اور بتایا گیا کہ میراث قریبی رشتہ داروں کو ملے گی۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد طلب کرے فی الدین، دین میں، یعنی اسلام لائے لیکن وہ لوگ ہجرت نہیں کی، وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن اپنے ملک سے، دارالحرب سے ہجرت نہیں کی، جہاں کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا غلبہ ہے، وہیں رہنے لگے، تو ویسے لوگ اگر مجبور اور پریشان حال ہو جائیں، اور وہ لوگ اے مسلمانوں، اے مہاجر اور انصار مسلمانوں، اگر تم سے مدد طلب کرے دین کے بارے میں، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، علی الکفار، کافروں کے خلاف، الا علی قوم، سوائے اس قوم کے جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، تو تم ان کی مدد مت کرو ان کے خلاف، یعنی اگر تم کسی کافر قوم سے اگر تم معاہدہ کر لی، یعنی اسلامی حکومت والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاں دارالاسلام ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو وہ لوگ کسی کافر ملک سے، کافروں سے معاہدہ کر لی کہ کافروں سے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر تم پر کوئی حملہ کریں گے تو ہم تمہاری مدد کریں، اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو تم ہماری مدد کرنا، اور تم ہمارے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کرنا، ہم تمہارے خلاف مدد نہیں کریں۔ تو اگر ویسے دارالحرب میں کوئی مسلمان ہے اور وہ لوگ اگر اسلامی ملک والوں سے اگر مدد طلب کرے تو مدد کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ لوگ ان سے معاہدہ کیے ہوئے، معاہدہ اگر نہ ہو تو مدد کرنا لازم ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا عَهْدَهُمْ، اگر تم کافروں سے اگر کوئی معاہدہ کیے تو اس معاہدے کو مت توڑو، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ عہد اور معاہدے کی اہمیت کو بیان کرا کہ عہد اگر کافروں سے بھی اگر کیا گیا ہے، اگریمنٹ اگر مسلمان کیے ہیں کافروں سے، تو اس اگریمنٹ کو بھی پورا کرنا لازم ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جو کفر کیے، کافر ہیں، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، فی النصر، مدد کرنے میں، والارث، میراث میں، فلا ارث بینکم و بینہم، بس تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی میراث نہیں، یعنی ایک شخص مسلمان ہے اور اس کا بھائی یا اس کے والد اگر کافر ہیں تو دونوں وہاں پہ میراث نہیں ملیں گے، کیونکہ دونوں کا دین الگ الگ ہو گیا۔ الا تفعلوہ، تم اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی ای تولی المؤمنین وقطع الکفار، یعنی مسلمانوں سے دوستی کرنا چاہیے، اگر تم مسلمانوں سے دوستی نہیں کرو گے، اور اگر اس طرح تم نہیں کرو گے، یعنی احکام الہی پر عمل نہیں کرو گے، مذکورہ احکام پر، تو زمین پر بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا، یعنی احکام الہی پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے، احکام الہی پر عمل نہیں کرو گے، تو بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم فی الجنۃ۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، یعنی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اور اسلام کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دی، دارالحرب سے، دارالکفر سے، دارالایمان، دارالاسلام کی طرف روانہ ہو گئے، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کی، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو نبی اور ایمان والوں کو پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، یعنی انصار، اولئک هم المؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان ہیں،
ایمان والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن نے ان کے ایمان کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا۔ حقیقت میں یہ لوگ ایمان والے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنی برادری کو، اپنے خاندان اور قبیلے کو، اپنے مال اور اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنے گھر دار کو، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، اور ایمان میں یہ لوگ سچے ہیں۔ اور انصاری صحابہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، وہ لوگ اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ مہاجر صحابہ کو دینے لگے۔ 2 گھر اگر ہے تو 1 گھر وہ لوگ مہاجر صحابہ کو دے دی۔ تو یہ ان کے ایمان، یعنی ان کے ایمان کا کمال ہے۔ یہ ایمان میں لوگ کامل ہیں، سچے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے ہیں، سچے مومن ہیں لوگ، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ فی الجنت، جنت میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور دوسری اللہ تعالیٰ ان کو جو خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کے لیے اچھا رزق ہے، بہترین رزق ہے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار نعمتوں اور بے شمار اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازے گا۔ ورزق کریم، بہترین رزق بھی ہے ان کے لیے۔ والذین آمنوا من بعد، ای بعد السابقین الی الایمان والہجرۃ وہاجروا وجاہدوا معکم فأولئک منکم ایہا المہاجرون والانصار وأولو الارحام ذوو القرابات بعضهم اولی ببعض فی الارث من التوارث بالایمان والہجرۃ المذکورہ فی الآیۃ السابقہ فی کتاب اللہ اللوح المحفوظ ان اللہ بکل شیء علیم ومنہ حکمت المیراث۔ اس آیت مبارکہ پر سورہ انفال مکمل ہو رہا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کیے، وجاہدوا، اور مجاہدہ کیے تمہارے ساتھ، کوشش کیے تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، یہی وہ لوگ ہیں جو تم میں سے، اے مہاجرین، اے انصار، واولو الارحام، اور رشتہ دار، ذوو القرابات، یعنی قرابت دار، ان میں سے بعض کے زیادہ حقدار ہیں میراث میں، من التوارث بالایمان، یعنی ایمان کی وجہ سے جو میراث مل رہی ہے، اور مذکورہ ہجرت کی وجہ سے، فی الآیت السابقہ، سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتایا تھا کہ ہجرت کرنے والے اور انصاری جو صحابہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے حقدار ہوں گے میراث، یعنی اسلام اور ایمان کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے بھائی تو ہیں، لیکن میراث کب ملیں گی؟ رشتہ دار اگر ہو تو، کوئی مسلمان ہے لیکن اس کا رشتہ دار نہیں ہے، مرحوم کا، مرنے والے کا اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اس کو میراث نہیں ملیں گے۔ ورثہ، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کی تفصیل کو بیان فرمایا، بیٹے کو میراث ملے گی، بیٹیوں کو میراث ملے گی، بیوی کو میراث ملیں گی، بہنوں کو میراث ملے گی، والدین کو میراث ملے گی۔ اجنبی کوئی شخص ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہو تو اس کو میراث نہیں ملے گی۔ پہلے دور میں کیا تھا؟ ابتدائی زمانے میں مہاجر مکے سے جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دی، تو اسلامی بھائی تھے لوگ، لیکن اس میں حکم یہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو دوسرا اس کا جو بھائی ہے اسلامی بھائی، اس کو اس کی میراث دی جاتی تھی، لیکن اب یہ حکم ختم ہو گیا، میراث اب صرف رشتہ داروں کو ملے گی۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہی ہے، یعنی لوح محفوظ میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ومنہ، اور اسی میں سے ہے میراث کی حکمت، یعنی میراث کس کو دینا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔